ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگوں بھائی، اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و دین کی مبارک اور عالی محنت میں لگنے کی، آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. کل سے ماشاءاللہ یہ مجمع فکر مند ہے، جڑا ہوا ہے، اور کل سے پورے اپنے ملک سے متعلق ماشاءاللہ آپ سب حضرات فکریں بھی کر رہے ہیں، عزائم بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، فکروں کے کرنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوستو بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے دعوت و دین کی مبارک محنت میں ہم سب کو لگایا. ہمارے اکابر بڑے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی، یہ بلا استحقاق بھی دی ہے، بغیر اہلیت کے بھی دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم حقدار تھے کہ ہمیں یہ ملنا تھا. جیسے کوئی حق ہوتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اب اجرت اس کا حق بن گیا. تو ایسا نہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا تھا، بلکہ اللہ نے بلا استحقاق دیا، بغیر حق کے دیا. اور پھر اہلیت، انبیاء کرام علیہ السلام پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں، وہ پاک دل ہوتے ہیں، پاکیزہ شخصیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری عطا فرما کر دنیا میں بھیجتے ہیں.
وہ اس محنت کے اہل ہوتے ہیں، لائق ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اس محنت کے لائق ہیں؟ ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ دن کیسے گزرتا ہے؟ راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ صبح و شام کیسے ہوتی ہے؟ تو ہم اس محنت کے اہل بھی نہیں ہیں، حقدار بھی نہیں ہیں۔ لیکن کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق اور بلا اہلیت ہمیں یہ مبارک محنت دی۔ اور جب کوئی نعمت بلا استحقاق اور بلا اہلیت ملتی ہے تو پھر آدمی دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر گزار ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بھوپال میں رہتے تھے، حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ، ننو میاں کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی مجلس میں آپ اندازہ کریں کہ ان کی مجلس میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بیٹھتے تھے، بڑی شخصیت۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑی بڑی باتیں سمجھاتے تھے۔ تو حضرت نے ایک سادہ مثال سے ایک بہت بڑی بات، یہی بات سمجھائی۔ حضرت نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی میرے گھر میں کچھ مرمت کا کام تھا، فرش ٹوٹ گئی تھی، دیواریں ادھر ادھر سے، اس کا رنگ و روغن، پینٹ نکل گیا تھا، بہت سارا مرمت کا کام گھر میں تھا۔ تو میں نے چند مزدور بلایا اور بلا کر میں نے ان سے گھر کی مرمت کا کام کرایا۔ جب گھر کی مرمت کا کام پورا ہو گیا، ہفتہ 10 دن کا کام تھا، کام پورا ہوا، تو میں نے ان سب مزدوروں کو جو مزدوری طے ہوئی تھی میں نے ادا کر دی۔ مزدوری کی رقم لے کر کسی نے نہیں کہا کہ شکریہ جناب، مزدوری کی رقم لے کر انہوں نے اپنے اپنے جیبوں میں رکھ لی۔ جب مزدوری ادا کر چکا تو پھر میں نے اس زمانے میں 60-70 سال پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے ہر مزدور کو اپنی طرف سے 1-1 روپیہ بطور انعام دیا۔ جب انعام کا 1 روپیہ ان کے ہاتھ میں لگا تو انہوں نے 1 روپیہ انعام کا جو بغیر امید کے ملا تھا، اس 1 روپے کو لے کر انہوں نے بھوپالی انداز میں کہا کہ میاں جی ہمارا رواں رواں آپ کا شکر گزار ہے، ہمارا بال بال آپ کا شکر گزار ہے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مزدوری کی رقم تو اس 1 روپے سے زیادہ تھی، 1 روپے سے زیادہ تھی، لیکن 1 روپیہ چونکہ انعام کا تھا، اور جو چیز بغیر استحقاق کے ملتی ہے آدمی اس پر دل سے شکریہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محنت ہمیں دی ہے، نہ ہم اس کے حقدار تھے نہ ہم اس کے اہل ہیں۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو اب اس کی شکر گزاری۔ شکر گزاری کیا ہے؟ قدردانی، یہ محنت کی قدر کو پہچاننا، محنت کے مطالبے اور تقاضوں کو پورا کرنا۔ یہ آدمی جب قدردانی کرتا ہے تو پھر اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نوازتے، اور ناقدری کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ضابطے اور اپنے قانون اور اپنی سنت کے پابند ہے کہ اللہ کا ضابطہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ قدردانی کرو گے تو ہم نوازیں گے اور بڑھائیں گے، اور اگر ناقدری کرو گے تو سب سے پہلے تو یہی ہوگا کہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت سے محروم کر دیے جاؤ، کہ جو نعمت دی گئی ہے اسی نعمت سے محروم کر دیے جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ مکے والوں کو دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کا عطا فرمایا، ان کا تذکرہ کیا ہے
کفار قریش کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے ان کی آزمائش کی تھی جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ یمن کا ایک خاندان تھا، ان کے باپ بڑے نیک تھے اور ان کو باغات ملے تھے، اور وہ اپنے باغ میں سے ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو دیتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ اولاد نے سمجھا کہ ہمارے باپ تو ایسے ہی ہیں، بہت سارا مال خرچ کر دیتے ہیں، اگر وہ مال بھی ہم بچا کے رکھیں گے تو ہم تو اور دنیا میں ترقی کریں گے۔ تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا باپ کے انتقال کے بعد کہ کسی فقیر کو ایک ٹکڑا بھی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناقدری پر اللہ جل شانہ نے پورے باغ کی نعمت سے ان کو محروم کر دیا کہ باغ جل کر خاکستر ہو گیا۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے مکے والوں کی آزمائش کی جیسے کہ باغ والوں کی آزمائش کی تھی، کہ باغ والوں کو ہم نے نعمت دی، ایسے ہی مکے والوں کو ہم نے نعمت دی۔ اور جو نعمت مکے والوں کو ملی وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین نعمت ہے، اور وہ نعمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے ہی تذکرے چل رہے تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی تذکرے چل رہے تھے کہ ایک لڑکا آنے والا ہے۔ خواجہ عبد المطلب کی زندگی سے، خواجہ عبداللہ کی زندگی سے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکا، ایک بچہ مکے میں ایسا آنے والا ہے جس کے ذریعے سے پورے مکے میں انقلاب ہوگا، پورے عالم میں انقلاب ہوگا۔ خواجہ عبد المطلب نے اپنی زمانے میں یہ اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر میں یہی بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک ایسا بچہ ہونے والا ہے جس سے روشنی پوری دنیا میں پھیلے گی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں تو اور آپ کی ولادت ہی ایک عجیب ایک شان کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ غلاظت و گندگی میں، خون میں لت پت پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو بالکل پاک صاف ستھرے دھلے دھلائے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ہر پیدا ہونے والا بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ناف کی رگ ماں کی رگ کے ساتھ میں لگی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختون کہ رگ کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہو چکی تھی، اور آپ آئے تو ایک نور پھیلا، ایسی روشنی کہ حضرت اماں آمینہ فرماتے ہیں کہ مجھے شام کے قلعے نظر آنے لگے۔ تو آپ کی پیدائش ایک شان کے ساتھ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی اس دن مکے کے بازاروں میں ایک یہودی آواز لگا رہا تھا، پوچھ رہا تھا کیا آج تمہارے شہر میں، تمہارے گھروں میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے تحقیق کی، تحقیق کر کے بتایا کہ ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیا کہ کیا اس بچے کا باپ زندہ ہے؟ تو لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ ہاں اس کا باپ زندہ ہے۔ تو یہودی نے کہا کہ نہیں، میں ایک ایسے لڑکے کی بات کر رہا ہوں جس کے باپ کا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ تو لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ ہاں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوا ہے خواجہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں، جس کے باپ عبداللہ کا پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ آیا اور دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور مبارک چہرہ دیکھ کر اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ نبوت اور پیغمبری ہمارے خاندان سے رخصت ہو گئی، اور نبوت اور پیغمبری بنو اسماعیل میں جا چکی ہے۔ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں جو دنیا میں تشریف لائے۔
گویا پیدائش کے دن سے ہی چرچے چل رہے ہیں، پورے مکے میں چرچے ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی عورتیں آئیں، تو بنو سعد کی عورتوں نے پورے مکے میں جتنے بچے تھے سب بچے لے کے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ دیر سے پہنچی، تو دیر سے پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سارے بچے کوئی نہ کوئی لے گیا ہے، تو ایک ہی بچہ بچا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، شوہر نے کہا اسی یتیم بچے کو لے لو، شاید برکت ہو جائے۔ تو حلیمہ سعدیہ وہ بچہ لے کر واپس آئی، تو دیکھا کہ برکتیں وہیں سے شروع ہو گئیں، سینہ جو خشک ہو چکا تھا وہ دودھ سے بھر گیا۔ وہ جانور جس پر آئیں تو بہت مشکل سے بڑی دیر سے پہنچی تھی، اسی جانور پر سوار ہو کر نکلی تو وہ سواری ہواؤں سے بات کر رہے تھے۔ لوگ حیران پریشان ہو کے پوچھنے لگے، یہ حلیمہ تم نے سواری بدل لی؟ تو کہا کہ سواری تو نہیں بدلی ہے، لیکن شاید یہ مولود، یہ بچہ برکت والا ہے۔ اپنے علاقے میں لے کے پہنچی تو علماء لکھتے ہیں کہ جدھر حلیمہ سعدیہ کے جانور جاتے تھے ماشاءاللہ پورے علاقے میں کہیں گھاس نہیں ہے، لیکن حلیمہ سعدیہ کے جانور کھا پی کر پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ لے گئی، بچے کو واپس کرنے کے بجائے پھر واپس اپنے پاس لے کے آ گئی، تو 2.5 سال 3 سال کا بچہ، اس بچے کو بہن اپنے ساتھ جب بکریاں چرانے کے لیے جاتی تو اپنے ساتھ اس بچے کو بھی لے کے جاتی۔ ماں نے تاکید کی، کہا کہ اتنے چھوٹے بچے کو کیوں لے کے جاتی ہو؟ تو بہن نے کہا کہ اماں جان یہ بچہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو سخت گرمی میں یہ بادل ہمیں سایہ کر لیتا ہے، ہمیں گرمی نہیں لگتی ہے، اس وجہ سے میں اس بچے کو ساتھ لے کے جاتی ہوں، ورنہ گرمی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچپنا عجیب گزرا، پھر ماشاءاللہ جوانی آئی، تو جوانی میں بھی ماشاءاللہ پورے مکے کے لوگ امین صادق امین صادق کا چرچا کرنے لگے، اور مشکل موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل بنانے لگے۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ تب آیا جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا، تو حجر اسود کو جب رکھنے کی بات آئی تو سارے قبائل اس بات پر کھڑے ہو گئے کہ یہ شرف ہمیں ملنا چاہیے، اور تمام قبائل میں آپس میں خون خرابے کا اندیشہ ہو گیا۔ تو لوگ پریشان ہوئے کہ اتنا کام تو امن سے ہوا ہے، یہ کام اس میں خون خرابہ ہونے والا ہے۔ تو لوگوں نے مل کے مشورہ کیا، کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوں گے ہم ان کے حوالے کریں گے، وہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ تو سب سے پہلے حرم میں داخل ہونے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکالی، نیچے رکھی، اور پھر حجر اسود کو اس چادر پر رکھا، اور پھر کہا کہ ہر قبیلے کا سردار آئے اور چادر کا کونا پکڑ کر اس کو اٹھائے، اور سب نے مل کر اٹھایا اور لے کر چلو قریب تک۔ تو جب قریب پہنچے تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود لگا دیا، تو تمام قبائل والے اتنے خوش ہو گئے کہ ہم سب کو حصہ مل گئے، اتنا بہترین فیصلہ آپ نے کیا۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہر ایک کو اندازہ ہے کہ ایک عجیب شان کی زندگی ہے، ایک عجیب اللہ کی طرف سے عطا والی زندگی ہے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو، آپ کے رتبے مقام کو پہچان رہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبری اور نبوت ملی اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، تو اب سارے مکے والوں کا رویہ بدل گیا۔ پورے مکے والے، ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ بچپن سے دیکھا تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے چرچے سنے تھے، آپ کی زندگی کے حالات خود اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ سارے کے سارے آپ کے جان نثار ہو جاتے، آپ کے لیے اپنی جان مال کو پیش کرنے لگتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار و اعوان مددگار بن کر آپ کے پیغام اور آپ کی دعوت کو ساری دنیا میں پہنچاتے۔ اس کے بجائے سب رسول اللہ کے مخالف تھے۔
آپ کے لیے زندگی تنگ کر دی، مشکل کر دی، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے اوپر کچرا ڈالا گیا، نعوذ باللہ آپ کو تھپڑ مارے گئے، آپ کی پیٹھ پر یہ گندگی رکھی گئی، اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10-11 سال کے اس لمبے عرصے میں یہ نہایت گویا پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں جب حج کے قافلے آتے تو آپ ان کے پاس جا کر آواز لگاتے، من یؤوینی ومن ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے پناہ دے گا، کون میرا ساتھ دے گا کہ میں حتی ابلغ رسالت ربی، میں اپنے رب کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ مکے والے مجھے موقع نہیں دے رہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اللہ کے رسول پوچھنے لگے۔ 11واں سال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ جو معاون و مددگار ہیں بڑے، خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر پوری مدد، پورا تعاون دیتی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ باہر کی کسی مدد کی ضرورت ہے تو آپ طائف تشریف لے جائیں۔ طائف والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ آپ طائف سے واپس آئے تو اس سال اس کے بعد میں جب حج کا موسم آیا تو سب سے پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے والوں سے ملاقات ہوئی۔ 7 آدمی تھے مدینے کے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ تو مدینے والے چونکہ یہود سے سن چکے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں، تو انہوں نے سنتے ہی کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ کہیں یہود آگے نہ بڑھ جائیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پہلے ایمان قبول کریں گے۔ تو مدینے کے انصار نے 7 آدمیوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر اگلے سال 12 آدمی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ہمارے پاس کسی کو معلم کے طور پر بھیجیں، تو اللہ کے رسول نے حضرت مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ 1 سال گزرا تو اس کے بعد والے سال 73 آدمی آئے، 72 مرد تھے اور 1 عورت تھی۔ سب نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا۔ حضرت عباس کو پتہ چلا تو حضرت عباس دوڑے ہوئے آئے اور حضرت عباس نے مدینے والوں سے کہا کہ کس کو ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ اندازہ بھی ہے؟ اگر ان کو ساتھ لے کے جاؤ گے تو پورا عرب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، تمہاری جان کی سلامتی نہیں ہوگی، تمہارا یہ مال محفوظ نہیں رہے گا، تمہارا شہر محفوظ نہیں رہے گا، تمہیں جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو حضرات انصار نے رسول اللہ کی طرف چہرہ کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ سب کچھ ہم کرنے تیار ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر صحابہ نے فرمایا، انصار نے کہا کہ اس کے بدلے میں جنت ملے تو بہت سستا سودا ہے، ہم تو سب کچھ قربان کرنے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت تھی۔ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے، مشکلوں کا وہ سفر کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر 1 سال نہیں گزرا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مدینے کے قریب سے گزر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو تیار کر کے 313 اس قافلے کو پکڑنے کے لیے گئے، لیکن ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس قافلے کو پکڑنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے راستہ بدل لیا، ساحل کے کنارے سے چلے اور مکے میں اعلان کر دیا، کہا کہ تم نے جن کو مجبور کر کے مکہ شہر سے نکالا تھا، آج وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ تمہارے تجارتی قافلوں کو روک رہے ہیں، اور اگر تمہارا شام کا جو تجارت کا راستہ مدینے سے گزرتا ہے، اگر وہ راستہ کٹ گیا تو پھر تم بھوکے مر جاؤ گے، اس لیے ان کا کچھ علاج کرو۔ تو مکے سے 1000 نوجوان 1000
جہاں لشکر تیار ہو کر جی بدر میں پہنچا تھا، اور ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر تک پہنچے تھے۔ 313 صحابہ جو بے سر و سامان، اور ادھر 1000 کا لشکر جو پورے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد ابدا، کہ پروردگار اگر یہ چھوٹی جماعت ختم ہو گئی تو پھر تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ 1000 فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کا وعدہ، اور پھر ماشاءاللہ فرشتے اترے، بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ بدر کے موقع پر مدینے والوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینے کے اندر ساتھ دیں گے، بدر مدینے سے باہر تھا اور وہاں جنگ کا موقع آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی سے پہلے صحابہ کو جمع کر کے آپ نے جی مشورہ کیا، بولو بھائی اب کیا کریں، ہمارا ارادہ تو تجارتی قافلے کو پکڑنے کا تھا، یہاں 1000 کا لشکر آ گیا، کیا کریں گے؟ مہاجرین نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول لڑیں گے۔ پھر حضور نے پوچھا تو حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو انصار متوجہ ہوئے، فرمایا کہ مہاجر جواب دے رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، تو مطلب انصار سے پوچھنا ہے کہ انصار نے مدینے کے اندر نصرت کا وعدہ کیا تھا اور اب ہم باہر نکل گئے ہیں، کیا کریں؟ تو باہر کا سوال ہے۔ تو انصار نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کے رسول جی ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے، ہم وہ نہیں ہیں رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ اگر یہ بالکل غماد تک یعنی یمن کے کونے تک بھی لے کے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ پھر ساتھ دیا۔ پھر احد کا موقع آیا تو 70 صحابہ، اس میں سے اکثر انصار شہید ہو گئے۔ پھر خندق کے موقع پر اپنا سب کچھ پیش کیا۔ پھر 2-4 سال کے بعد ماشاءاللہ مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو انصار مدینہ کے درمیان میں چرچے ہونے لگے، افواہ پھیلنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے اس لیے کہ آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، تو اب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول مکے میں رہ جائیں گے، مدینہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ چرچا مدینے والوں میں انصار میں چلنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں سن رہا ہوں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سنو ہمارا تمہارا جینے مرنے کا ساتھ ہے۔ میں مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا ہوں، یہ مکے میں نہیں رہوں گا، میں واپس مدینہ آؤں گا۔ اللہ کے رسول واپس مدینہ تشریف لائے۔ مدینے والوں نے رسول اللہ کو ہر موقع پر ساتھ دیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اور حج سے واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ ادھر مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر کے مکے سے باہر نکالا تھا، اور ادھر مدینے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہر موڑ پر ساتھ دیا تھا، نصرت کی تھی، تعاون کیا تھا۔ رسول اللہ کی مکے والوں نے قدر نہیں کی۔ مکے والے کون تھے؟ مکے والے حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، مکے والے کعبۃ اللہ کے متولی تھے، جو سقایا پانی پلانے کا، زمزم پلانے کا کام کرتے تھے، آنے والے حجاج کی خدمت کرتے تھے، ان کو ہر طرح کی راحت سہولت پہنچاتے تھے، ان کی ہر طرح کی میزبانی کرتے، یہ سارا کام کرتے تھے۔ لیکن جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا تو اللہ کے رسول کے پیغام کو بھی قبول نہیں کیا، رسول اللہ کو بھی برداشت نہیں کیا۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دور سے، اطراف کے پاس کے قبیلے نہیں تھے بلکہ مدینہ دور تھا، تو دور سے مدینے والے آئے اور وہ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی۔ اس قدر کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، مدینے والوں کو دعا دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اغفر للانصار
ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولأزواج الأنصار ولجيران الأنصار ولموالي الأنصار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ انصار کی بخشش فرما، اللہ انصار کے بچوں کی بخشش فرما، اللہ انصار کے بچوں کے بچوں کی بخشش فرما، اللہ انصار کے عورتوں کی بخشش فرما، اللہ انصار کے پڑوسیوں کی بخشش فرما، اور اللہ انصار کے پاس کام کرنے والے غلاموں اور نوکروں کی بخشش فرما۔ کتنی بڑی دعا ملی۔ اور پھر رسول اللہ نے شہر مدینہ کو دعا دی، مدینہ شہر کو دعا دی، فرمایا اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ خلیل اللہ کی دعا سے جتنی برکتیں مکے میں اتری ہیں اس کی دگنی برکتیں مدینے میں نازل فرما۔ اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، یہ خلیل اللہ نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی، اور میں حبیب اللہ تجھ سے مدینے کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے پھلوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھل، یہ مدینے کا پھل کھجور ہے، کھجور کے لیے دعا کی، اور پھر جن برتنوں میں وہ پھل ناپا تولا جاتا تھا ان برتنوں کو دعا دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قدردانی کے برکتیں ہیں کہ جب قدر کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 53 سال رہے، مدینہ طیبہ میں کتنے سال رہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں 53 سال رہے، اور مدینہ طیبہ میں 1443 سال سے ہیں، اور قیامت تک کہاں رہیں گے؟ مدینہ ہی میں رہیں گے۔ 10 سال نہیں بلکہ 1443 سال سے اللہ کے رسول مدینہ طیبہ ہی میں ہیں، اور قیامت تک مدینہ ہی میں رہیں گے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی مدینہ پاک کی مٹی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ مٹی عرش اعظم سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ عرش پر اللہ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ مٹی جو مدینے کی ہے یہ مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک سے، بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مٹی عرش اعظم سے بہتر ہے۔ تو قدردانی اصل ہے کہ جو آدمی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ مکے والوں نے ساری نسبتوں کے باوجود، نبی کے اولاد ہونے کی نسبت، کعبۃ اللہ کے متولی ہونے کی نسبت، ان ساری نسبتوں کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مکے والوں کو محروم کر کے رسول اللہ کی نعمت اللہ نے مدینے والوں کو عطا فرما دی۔ تو بزرگوں، ایسے ہی اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو یہ دعوت اور دین کی محنت یہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے محنت دی ہے۔ ہمارے اکابر بڑے اکثر فرماتے ہیں اگر میں اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ کیا ہم تبلیغ میں لگنا چاہتے تھے یا تبلیغ سے بچنا چاہتے تھے؟ تبلیغ میں لگنا چاہتے تھے یا تبلیغ سے بچنا چاہتے تھے؟ ہم تو تبلیغ سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، تبلیغ والوں کو دیکھ کر دور بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے لگا لیا، اور صرف اتنا کرم نہیں ہوا کہ اللہ نے لگا لیا، یہ جو مجمع ہے یہ وہ مجمع ہے جس مجمع کو اللہ نے آگے بڑھا لیا۔ اللہ کی شان ہے انت المقدم و انت المؤخر، کہ اللہ تعالیٰ ہی آگے بڑھاتے ہیں، اللہ ہی پیچھے ہٹاتے ہیں۔ آگے بڑھانے والے بھی اللہ ہی ہیں، پیچھے ہٹانے والے بھی اللہ ہی ہیں، تو اللہ ہی نے ہمیں آگے بھی بڑھایا، لگایا بھی ہے، آگے بڑھایا بھی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قدردانی کے ساتھ اس محنت میں لگے بھی رہیں، آگے بڑھے بھی رہیں۔ لگے رہنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آگے بڑھتے رہنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو محنت میں آگے بڑھتے رہنے کے لیے محنت قربانی چاہتی ہے، یہ جان لگاؤ مال لگاؤ، جان لگاؤ مال لگاؤ، اپنے آپ کو کھپاؤ، تو جتنا کھپائیں گے جتنا لگائیں گے
اتنا آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو محنت میں آگے لگایا اور آگے بڑھایا، تو اب ہماری ذمہ داری لگے بھی رہنا، آگے بڑھتے بھی رہنا۔ ایسا نہ ہو، یہ اللہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اللہ نے لگایا بھی، آگے بڑھایا بھی، اور ہم آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے چلے گئے۔ نہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے لگایا، آگے بڑھایا، تو اب ہماری ذمہ داری کہ ہم لگے بھی رہیں، آگے بڑھتے بھی رہیں، اور قربانیاں دیتے رہیں، اور قربانیاں دیتے دیتے یہ دیکھتے بھی رہیں کہ یہ کام شفاعت کے ساتھ میں ہوتا ہے، یہ کام خوبیوں کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ محنت کر کے خوبیاں حاصل بھی کرتے رہنا، اور انہی خوبیوں کے ساتھ میں آگے بڑھتے بھی رہنا۔ کہ اس پوری محنت کا خلاصہ کیا؟ کہ گشتوں میں جاؤ، ملاقاتوں میں جاؤ، 3 دن میں جاؤ، چلے میں جاؤ، 4 مہینے میں جاؤ، اندرون جاؤ، بیرون جاؤ، ہر جگہ ایک ہی آواز لگاتے ہیں کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا۔ یہ آواز ہے جو ہم بار بار لگاتے ہیں کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ گشتوں میں جاؤ تو گشت میں بھی یہی آواز، گلی گلی یہی آواز لگ رہی ہے، بستی بستی، شہر شہر یہی آواز لگا رہے ہیں، ملک در ملک یہی آواز لگا رہے ہیں۔ تو ذرا ہم جو آواز لگانے والے ہیں، ذرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ گلی گلی، شہر شہر تو یہ آواز لگ رہی ہے، یہ آواز میرے دل میں بھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے۔ اصل تو آواز کہاں لگنا ہے؟ اصل تو دل کے نہا خانے میں اندر لگنا ہے، یہ اندر کی آواز بن جائے، میری روح کی آواز بن جائے کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ محنت کا اثر زندگی میں نظر آ رہا ہو کہ آدمی مہندی لگاتے ہیں، تو مہندی لگانے والے یہ صبح ہاتھ دھو کر دیکھتے ہیں کہ مہندی کا رنگ چڑھا کہ نہیں چڑھا۔ مہندی لگا کر صبح ہاتھ دھو کر دیکھتے ہیں کہ مہندی کا رنگ چڑھا کہ نہیں چڑھا۔ عام طور سے لوگ پان کھانے کے عادی ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ لوگ شوقیہ پان کھاتے ہیں، تو پان کھانے والے کیا کرتے ہیں جی؟ پان چبا کر تھوڑی دیر پان چبانے کے بعد اپنی زبان باہر نکال کر دیکھتے ہیں کہ زبان پر رنگ چڑھا کہ نہیں چڑھا، جی ایسے باہر نکال کے دیکھتے ہیں کہ رنگ چڑھا کہ نہیں چڑھا۔ تو پان کھایا ہے تو پان کا رنگ چڑھنا چاہیے، تو محنت کی ہے تو ایمان کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ یہ میری زندگی میں یقین پیدا ہو، میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں کہ یقین جب دل کے اندر اترتا ہے تو پھر آدمی دعا والا بنتا ہے، کہ اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو بے بس ہوں، میں بیچارہ ہوں، میں محتاج ہوں، میں ہر لمحے میں اللہ کی نصرت و مدد کا محتاج ہوں، مجھے اپنی ہر ضرورت، ہر مسئلہ، ہر مشکل اللہ کے سامنے ہی پیش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَاحِهِ إِذَا انْقَطَعَ، کہ ہر چھوٹی سے بڑی چیز اللہ سے مانگو۔ اگر تمہارے چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو ابھی یہ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ چپل کی پٹی اللہ کے حکم سے ٹوٹی ہے، خود سے نہیں ٹوٹی، اور ٹوٹی ہوئی پٹی کا دوبارہ جوڑنا یہ اللہ کے حکم کے ساتھ میں جوڑا ہوا ہے، اللہ کا ارادہ ہوگا تو جڑے گی ورنہ نہیں جڑے گی۔ کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ کہ صاحب دعا۔ قرآن پاک میں بہت سارے سوالات ہیں، یہ صحابہ نے سوال کیا، اللہ نے جواب دیا، تو وہ سوالات قرآن پاک میں نقل کیے گئے۔ یسألونک عن الہلہ، سوال کرتے ہیں کہ چاند یہ جو گھٹتا بڑھتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے جی؟ ایسے ہی یسألونک عن الیتامی، یسألونک ماذا ينفقون، یہ الگ الگ سوال بھی صحابہ نے کیے اور اللہ نے جواب دیا۔ جب جواب دیا تو جواب دیتے وقت پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو مخاطب کیا، فرمایا قل، نبی جی آپ بتائیے کہ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، آپ بتائیے ان کے ساتھ میں بھلائی کرنا اچھی بات ہے جی۔ یسألونک عن الہلہ قل ہی مواقیت للناس، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ اس سے وقت معلوم ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ سوال پر رسول اللہ کو درمیان میں لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جواب دیجیے۔ لیکن قرآن میں ایک سوال ہے کہ اذا سألک عبادی انی،
اذا سألک عبادی انی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی اگر آپ سے میرے بندے، اگر آپ سے بندے یہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کے بارے میں اگر آپ سے سوال کریں، تو اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو درمیان میں نہیں رکھا، حضور سے نہیں کہا کہ آپ کہیے، بلکہ اللہ نے سیدھے سیدھے کہا یہ فإنی قریب، میں تمہیں جواب دیتا ہوں کہ میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تم پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری آواز اور تمہاری پکار کو میں سنتا ہوں، میں جواب دوں گا، اس لیے میں تمہارے سے قریب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی قریب، میں تمہارے نزدیک، یہ بس تمہارے پکارنے کی دیر ہے، تم رات میں پکارو، دن میں پکارو، جی مچھلی کے پیٹ کے اندر چھپ کر پکارو، کہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارا، تم غار کے اندر جا کر پھنس جاؤ اور غار کے اندر سے پکارو، جہاں سے پکارو تمہاری بس پکار کی دیر ہے، میں تمہاری آواز سنتا ہوں اور تمہارے مسئلے حل کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ میں کہ اللہ ہی سارے مسئلوں کے حل کرنے والے ہیں، یہ یقین دل میں پیدا ہو اور پھر اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ سے مانگنے والا بن گیا اور جس سے اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ گیا کہ یقین اس کو محتاج بنا دیتا ہے، یقین اس کے دل کے اندر یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ میرا ہر مسئلہ مجھے اپنے اللہ سے حل کرانا ہے، مجھے اپنے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ تو یہ توکل، یہ یقین کی صفت کے ساتھ میں اس محنت میں شریک، اللہ کے وعدوں پر یقین کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو ہم تمہارے مددگار ہیں۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، جہاں ہوگے وہاں اللہ کو اپنے نگاہوں کے سامنے پاؤ گے، کہ اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، کہ جہاں ہو وہاں اللہ تمہارے سامنے ہوں گے۔ کہ اس یقین کا یہ محنت ہی پوری یقین کی ہے، محنت ہی پوری یقین کی، اور یہ کام یقین کے ساتھ میں کرنا ہے، توکل اللہ پر بھروسے کے ساتھ کرنا اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر کے کرنا، کہ اللہ ہی ہر مسئلے کے حل کرنے والے، اپنی قوت پر، اپنی محنت پر، یہ اپنی جد و جہد اور اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں، بلکہ اللہ کی عطا اور اللہ کی صفت ہدایت پر، اللہ کی دین پر یقین کر کے آدمی اپنی تھوڑی سی کوشش کر کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ کہ یہ محنت جی توکل کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، یقین والی صفت کے ساتھ میں یہ محنت ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ تقوی، محنت کرتے کرتے کیا حاصل ہو؟ اللہ کا ڈر حاصل ہو، جی کہ دل جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ جیسے پتھر کو گھسا جاتا ہے تو پتھر گھستے 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 وہ پتھر ہیرا بن جاتا ہے، روشنی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جی جب اندر روشنی آ جاتی ہے تو ہمارے جی مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ روشنی والے جدھر سے گزرتے ہیں ادھر روشنی پھیل جاتی ہے، کہ تقوی ایک نور ہے، اندر کا نور، ہدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب قرآن مجید تو ہدایت ہی ہدایت ہے، روشنی ہی روشنی ہے، لیکن اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اندر تقوی کا نور ضروری ہے۔ راستہ چلنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک روشنی سے آدمی راستہ نہیں چل سکتا۔ یہ آنکھ میں روشنی نہیں ہے، باہر ماشاءاللہ سورج ہے تو آدمی نہیں چل سکتا، اسے کسی سہارے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آنکھ میں تو روشنی ہے لیکن رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، بالکل یہ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی ہے، اب آدمی کو آنکھ میں روشنی کے ہونے کے باوجود چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دو نور اور دو روشنیوں کے ساتھ میں آدمی جیسے باہر کا راستہ چلتا ہے،
ایسے دین کے راستے پر چلنے کے لیے بھی دو نور اور دو روشنی کی ضرورت ہے۔ ایک دین تو روشن ہے ہی، اللہ جل شانہ نے جو دین دیا، قرآن دیا، رسول اللہ نے جو دین دیا، وہ دین تو نور سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے اندر تقوی کا نور، اللہ کے ڈر کا نور، اللہ کا خوف، کہ اللہ کے ڈر کے ساتھ میں ہمیں اس محنت میں چلنا، ڈرتے رہنا ہے۔ جیسے ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ کرتے رہو، ڈرتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو۔ یہ ڈرتے رہنا، کرتے بھی رہنا، ڈرتے بھی رہنا، کرتے کرتے نڈر نہیں بننا ہے، لاپرواہ نہیں بننا ہے، غافل نہیں بننا ہے، بلکہ کرتے کرتے خوف بڑھتا رہے، ڈر بڑھتا رہے۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ کرنے والے اور سب سے زیادہ ڈرنے بھی والے۔ کہ جو ڈرتا ہے وہ سنبھل سنبھل کے کرتا ہے، اور جو نڈر ہو جاتا ہے پھر وہ لاپرواہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے وہ سنبھل سنبھل کے کرتا ہے، سنبھل سنبھل کے چلتا ہے۔ جی ٹرین ہے، فلائٹ ہے، فلائٹ کو پکڑنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا ٹرین پکڑنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی کہ کچھ لوگ جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ 8 بجے ٹرین چلنے والی ہے اور راستہ جو ہے 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی 1.5 گھنٹہ پہلے نکل جانا چاہیے۔ 8 بجے ٹرین ہے تو کہتے ہیں 6:30 بجے نکل جانا چاہیے، 10-15 منٹ پہلے ریلوے اسٹیشن پہنچ جائیں، اور آدھا گھنٹہ راستے میں لگے گا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی مشکل پیش آ گئی، اچانک راستہ جام ہو گیا، ٹریفک بڑھ گئی تو پریشانی ہوگی، اس لیے 6:30 بجے نکلو۔ تو وقت سے پہلے نکلیں گے، راستے میں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو بھی وقت سے پہلے ماشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور گاڑی پر سوار ہو کر منزل کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ نڈر ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 15 منٹ کا تو راستہ ہے، 8 بجے ہم زیادہ سے زیادہ 7-7:30 بجے نکل جائیں، اور 5-7 منٹ دیر بھی نکل جائیں تو کوئی بات نہیں، 15 منٹ کا راستہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کے کرنا کیا، انتظار کر کے گاڑی میں بیٹھیں گے، روانہ ہو جائیں گے۔ اب ایسے لوگ کبھی راستے میں نکلتے ہیں، راستے میں ٹریفک ہو گئی، جام ہو گیا، تو اب پریشانی بڑھ جاتی ہے، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، اب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ 8 بجے کی ٹرین کو 8:30 کر دیں۔ کہ جو لاپرواہ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہیں، نڈر بنتے ہیں تو لاپرواہ بنتے ہیں، اور جو ڈرتے رہتے ہیں وہ متوجہ رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من خاف ادلج، جو ڈرتے ہیں وہ جلدی نکلتے ہیں، ومن ادلج بلغ المنزل، جو سفر کے لیے جلدی نکل جاتے ہیں وہ منزل تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس محنت میں بھی ہمیں گویا تقوی کی صفت کے ساتھ ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، کہ حقوق ہیں، ہمیں حقوق ادا کرنا ہے، اور پھر محنت ہے، محنت ایک امانت ہے ہمارے پاس، اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، تو محنت کے حق میں بھی ڈرتے رہنا، اور جیسے جیسے دین زندگی میں آ رہا ہے ویسے ویسے گویا حقوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، بڑے بزرگوں میں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 گھر تھے، 2 بیویاں تھیں۔ حضرت کے پاس ملاقات کے لیے مریدین آتے جاتے تھے۔ ایک دیہاتی مرید حضرت کا حضرت کے پاس ایک دفعہ آیا، اور وہ اپنے ساتھ میں 2 تربوز ہدیے میں لے کے آیا، اور لا کے اس نے یہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، قبول فرمائیں۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی 2 کیوں لے کے آئے، 1 لے کے آتے ہیں۔ تو اس مرید نے، دیہاتی نے کہا کہ حضرت مجھے معلوم ہے آپ کے 2 گھر ہیں، 2 بیویاں ہیں، اس لیے میں 2 لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا بھائی میرے 2 گھر ہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں، 2 کیوں لے کے آئے، 1 لے کے آتے۔ اس نے پوچھا حضرت ایسا کیوں، تم 2 لے کے آئے ہو، ایک kg کا ہوگا، دوسرا 1.25 kg کا ہوگا، تو 2 گھروں میں اگر میں بھیجوں گا تو ایک گھر میں 1 kg کا جائے گا، دوسرے گھر میں 1.25 kg کا جائے گا، اور دونوں بیویوں کے ساتھ میں انصاف کرنا ہے تو یہاں انصاف نہیں ہوگا۔
اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم 2 کیوں لے کے آئے، ایک لاتے تو درمیان میں کاٹ کے آدھا آدھا کر کے بھیج دیتے۔ تو اس مرید نے کہا کہ حضرت اللہ کا فضل ہے، آپ کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، تو جو ہاتھ لگا وہ لے کے نہیں آیا ہوں، آپ تول کے دیکھیں دونوں برابر وزن کے لے آیا ہوں، دونوں برابر وزن کے ہیں، دونوں ایک وزن کے لے کے آئے۔ حضرت نے فرمایا پھر بھی کہتا ہوں کہ 2 کیوں لے کے آئے، 1 لے کے آتے ہیں۔ اس مرید نے کہا کہ حضرت جب دونوں برابر وزن کے ہیں تو اب آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ 2 کیوں لے کے آئے، 1 لے کے آتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اب یہ 2 گھروں میں بھیجوں گا، ایک میٹھا ہو سکتا ہے، دوسرا پھیکا ہو سکتا ہے۔ ایک میٹھا ایک گھر میں چلا گیا، دوسرا پھیکا ایک گھر میں چلا گیا، تو تب بھی تو انصاف نہیں ہوا۔ تو اس مرید نے کہا کہ حضرت جہاں تک میری عقل نے کام کیا وہاں تک تو میں نے کیا، یہاں تک میری سمجھ نہیں آتی تھی اس لیے میں نے یہ تو نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے چلو جی، آپ کے پاس ہمیشہ ترازو رکھا رہتا تھا، ترازو پر آپ نے 1 رکھا، اس کو برابر درمیان سے کاٹ کر آدھا آدھا کیا، پھر دوسرا رکھ کر اس کو آدھا آدھا کیا، اور پھر پہلے کا آدھا دوسرے کے آدھے کے ساتھ، دوسرے کا آدھا پہلے کے آدھے کے ساتھ ملا کر 2 گھروں میں بھیجا، اور فرمایا کہ ایک میٹھا ایک پھیکا ہوگا تو ابھی دونوں مل کر برابر۔ کہ من خاف ادلجا، کہ جو ڈرنے والا ہے وہ سنبھل کر چلتا ہے، وہ ڈرنے والا وہ ہمیشہ حقوق کے معاملے میں ڈرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ یہ محنت بھی تقوی کی صفت کے ساتھ میں ہونی ہے، یہ ڈرتے ڈرتے کرنا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، امانت ہے، اس محنت کو تقوی کی خوبی کے ساتھ، تقوی کی صفت کے ساتھ میں کریں گے۔ تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم جیسے فرماتے ہیں کہ تقوی نور ہے، تقوی روشنی ہے، اور اس نور کے ساتھ میں جب لوگ چلیں گے تو جہاں جہاں سے روشنی والے گزریں گے وہاں وہاں روشنی پھیل جائے گی۔ کہ تقوی والے اس محنت کو لے کر چلیں گے تو تقوی والوں کی روشنی علاقوں میں، بستیوں میں وہ تقوی کا نور پھیل جائے گا۔ یہ محنت تقوی کے نور کے ساتھ میں کرنے کی۔ اور پھر یہ محنت کسے کہتے ہیں؟ تحمل کو کہتے ہیں، قربانی دینا، برداشت کرنا۔ یہ محنت میں تحمل ہے، صبر ہے، یہ برداشت کرنا۔ مشقتیں آئیں گی، حالات آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، اور یہی تکلیفیں، پریشانیاں اور مشقتیں قربانی بنتی ہیں، تو اس لیے اس کو برداشت کرنا۔ قربانیاں یہ مشقتیں کبھی باہر سے آتی ہیں، کبھی اندر سے آتی ہیں۔ ہمارے اپنے ساتھی ساتھ چلتے چلتے کبھی ساتھیوں سے پریشانی آتی ہے، تو ساتھیوں کو بھی برداشت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول ان صحابہ کے ساتھ میں آپ کو بیٹھنا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کے ساتھ میں بیٹھو اٹھو، کہ صحابہ کے ساتھ میں بیٹھنے اٹھنے میں رسول اللہ کی شان کتنی بلند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ نفیس ہیں، لطیف ہیں، لیکن صحابہ کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کے رسول ان کی ناگوار چیزوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ نئے نئے لوگ آتے ہیں، الگ الگ انداز سے پیش آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ناگواریوں کو برداشت کر رہے، تو گویا اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں ہمیں ساتھیوں کی طرف سے پیش آنے والی حالات کو، مشقتوں کو، نامناسب باتوں کو، ناگوار چیزوں کو برداشت کرتے رہنا۔ جتنے پرانے ہوں گے اتنا تحمل بڑھتے رہنا۔ یہ پرانے ہوتے ہوتے کیا بڑھتا جائے؟ تحمل بڑھتا جائے۔ ایسا نہیں کہ پرانے ہوتے ہوتے کیا ہو گئے؟ شارٹ ٹیمپر ہو گئے، کہ اب زیادہ پرانے ہو گئے، رائے ہماری رائے کے خلاف ہوتی ہے تو پھر جو ہے غصہ آ جاتا ہے کہ شارٹ ٹیمپر ہو گئے، کہ اب چھیو تو شاک مارتا ہے۔ نہیں، تحمل، برداشت۔ کہ دعوت و دین کی محنت جو ہے وہ برداشت کی محنت ہے، کہ ہمیں برداشت کرنا۔ کہ داعی کی مثال سمندر کی طرح سے ہے، کہ دعوت دینے والا سمندر کی طرح سے ہے، کہ اس کا دل سمندر کی طرح سے ہوتا ہے۔ جی، سمندر میں گندگی پڑ کر سمندر کو گندا نہیں کرتی ہے،
ساری گندگیاں سمندر میں جا کے گرتی ہیں. جو شہر سمندر سے نزدیک ہوتے ہیں وہاں کا پورا سسٹم کیا کر دیا جاتا ہے, پورا گندگی سب کے سب سمندر میں جا کے گرتی ہے. تو سمندر میں گر کے گندگی سمندر کو ناپاک گندا نہیں کرتی, بلکہ سمندر اس گندگی کو بھی پاک کر دیتا ہے. یا وہ سب پاک ہو گیا. کہ دل ناپاک نہیں ہوتا, کوئی ایسی ویسی بات ناگوار چیز دائی دیکھ لے تو اس کو دیکھنے کی وجہ سے دائی کا دل ناپاک گندا نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ گندگی دل میں پڑ کر وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے. کہ تحمل برداشت کے ساتھ میں اس محنت میں چلنا ہے کہ ہر طرح کی ناگواریوں کو برداشت کرتے رہنا, باہر سے آئیں اندر سے آئیں, ان سب چیزوں کو برداشت کرتے کرتے ہمیں چلنا ہے. یہ محنت میں کب تک چلنا ہے؟ محنت میں مرتے دم تک چلنا ہے. کہ یہ کام جیسے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرتے کرتے مرنا ہے, مرتے مرتے. یہ محنت چند دن کی محنت نہیں ہے, چند روزہ محنت نہیں ہے, یہ محنت موت تک کی, مرتے دم تک کی محنت ہے. تو اس محنت کو ہمیں آخری سانس تک کرنا, تو جو حالات آئے ان حالات کو برداشت کرنا. تحمل سے اللہ جل شانہ نوازتے ہیں. یہ برداشت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ اور اوپر اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر اور اپنی رحمتوں کی بارش ڈالتے ہیں. یہ آنے والے حالات انسان کی ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں, جو اسے اور اوپر اٹھانے کے لیے یہ سبب اور ذریعے کے طور پر ہو جاتے ہیں. صحابہ نے یہ برداشت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمایا. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا گیا صبر فرمائے. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, جیسے پچھلے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے صبر و برداشت کیا, ایسے آپ کو بھی برداشت کرنا ہے. یہ محنت صبر کی محنت ہے, تحمل کی محنت ہے. کہ اس محنت میں صبر تحمل برداشت کے ساتھ میں ہمیں چلتے رہنا ہے. اور محنت کی سب سے بڑی خوبی جو محنت سے پیدا ہوتی ہے اور جو اس محنت کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اور جس محنت جس خوبی کے ذریعے سے گویا آپس کے دل بھی جڑتے ہیں, آدمی محبتوں کے ساتھ اس محنت میں مرتے دم تک چل سکتا ہے, وہ خوبی ہے تواضع. یہ چھوٹے بن کے چلنا. یہ محنت یہ چاہتی ہے کہ ہم اس محنت میں اپنے آپ کو چھوٹے بنا لیں. یہ تواضع کے ساتھ میں چلنا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, یہ جو جھک جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا. معراج کا سفر سب سے بلند سفر, سب سے اعلیٰ درجے کا سفر, اس سے آگے کوئی گئے نہیں. جہاں پہنچ کر سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کر حضرت جبرائیل نے کہا کہ ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے صریف الاقلام, جہاں یہ فرشتے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر, اس تقدیر کو کاپی کر رہے تھے, نقل کر رہے تھے, اور ان فرشتوں کے قلموں کی آواز, چرچراہٹ, وہ آواز سنائی دے رہی تھی. اللہ کے رسول وہاں سے گزرے. پھر اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے اور یہ اللہ کے قریب پہنچے. تو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا. فرمایا یا حبیب ادن منی, حبیب میرے اور نزدیک آ جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے. پھر دوسری دفعہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب سے فرمایا یا حبیب ادن منی, جی نبی جی اور نزدیک آ جائیے. پھر تیسری دفعہ فرمایا یا حبیب ادن منی, جی حبیب میرے اور نزدیک آ جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنا قریب ہو گئے مجھے اور آپ کو کیا معلوم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, کہ رسول اللہ اور اللہ کے درمیان میں 2 کمان یا 2 کمان سے کم کا فاصلہ رہے. کمان, یہ تیر کمان جو ہوتا ہے, تو عربوں کے اندر دستور تھا کہ جب عرب لڑتے تھے, لڑائی کے بعد عربوں کو آپس میں ملایا جاتا, صلح کرائی جاتی. جیسے ہمارے ہاں کوئی لڑ لے تو پھر صلح کراتے ہیں. تو صلح کرانے میں ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں, بھئی مسافہ کر لو, معانقہ کر لو, جی مسافہ معانقہ کراتے ہیں. عربوں کے اندر مسافہ معانقہ نہیں کراتے, ان سے کہتے ہیں کہ اپنی کمان سے ملا لو.
تو اس طرح کمان کو کمان سے ملاتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے قوسین، قاب قوسین، جی کہ دونوں نزدیک آ گئے، یعنی گویا گلے مل لیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، رسول اللہ کے اتنے نزدیک آ گئے کہ 2 کمان کا فاصلہ تھا، او ادنا، یا اس سے بھی نزدیک، تو کتنے نزدیک ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ رفعت، یہ بزرگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بھی۔ وہ رفعت و بزرگی کس پر ملی ہے؟ وہ رفعت و بزرگی طائف کے سفر پر ملی ہے۔ وہ رفعت و بزرگی جو ہے وہ طائف کے سفر پر ملی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا، پہاڑی راستہ۔ آج لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ عمرے کو تو طائف بھی جاتے ہیں، تو طائف پہاڑوں سے گھرا ہوا، آج راستے بنے ہیں تو مشکل ہے۔ تو اس زمانے میں جب پتھریلی راستہ تھا تو اللہ کے رسول کیسے گئے؟ 150 کلومیٹر چل کر تھک کر طائف پہنچے۔ تو طائف پہنچ کر آپ نے دعوت دینا چاہیے تو تینوں سرداروں نے اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا کہ عرب کی مشہور میزبانی کی طرح کہ باہر سے نووارد آیا ہے، کم از کم 1 دن رہنے دیں، 2 دن رہنے دیں، پھر اس کو واپس کریں۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ فوراً کہا کہ ابھی واپس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا، صرف واپس نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا۔ آپ تصور کر کے دیکھیں کہ یہ 8 شہر کتنے بڑے ہوتے ہیں، اس زمانے میں طائف کتنا بڑا رہا ہوگا، آدھا کلومیٹر، 1 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ شہر رہا ہوگا، 1 کلومیٹر پر آبادی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوڑایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 9 میل تک مجھے دوڑایا گیا، اور 9 میل تک میرے اوپر پتھر برسائے، 9 میل تک، 15 کلومیٹر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑایا۔ آپ چلتے چلتے تھک کر نیچے بیٹھ جاتے تو زبردستی آپ کے بغل میں ہاتھ دے کر کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑایا۔ تو یہ جو طائف کا سفر آپ نے کیا، اور طائف کے سفر میں جو مشقت آپ نے برداشت کی اور اپنے آپ کو نیچے کر دیا، جھکا دیا، وہاں سے واپس آئے، آ کر ایک باغ میں رکے، اور رک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ قربانی، یہ مجاہدہ، اس کے بعد دعا، اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور زیادہ نیچے جھکا دیا۔ اللہ کے رسول نے دعا میں کہا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی عدو یتجہمنی ام الی قریب ملکتہ امری فإن لم تکن ساخطا علی فلا ابالی ولکن عافیتک اوسع لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جس دعا میں اللہ کے رسول نے اپنا دل کھول کر اللہ کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ شکوہ اور شکایت کس کی شکایت؟ طائف والوں کی شکایت، جی پتھر برسانے والے ان لڑکوں کی شکایت، جی طائف میں جن سرداروں نے انکار کر دیا ان کی شکایت، یا مکے کے جن لوگوں نے رسول اللہ کو مجبور کیا کہ اللہ کے رسول طائف جائیں، جی ان کی شکایت نہیں، ان میں سے کسی کی شکایت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول شکایت میں کہتے ہیں کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میری طاقت بہت کم ہے۔ 15 میل تک پتھر برداشت کیا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ طاقت کم ہے، تو آخر اور کتنی طاقت چاہیے؟ ایک پتھر نہیں برداشت کر سکتا انسان، اور اللہ کے رسول نے 15 میل تک پتھر برداشت کیے ہیں، اور پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرے پاس طاقت کی کمی تھی۔ پھر آپ کہتے ہیں وقلت حیلتی، پروردگار میں نے ان کو سمجھایا لیکن سامنے والے سمجھے نہیں، کیوں؟ میرے پاس سمجھانے کا جو ڈھنگ ہے شاید اس ڈھنگ میں کمی ہے۔ قلت حیلتی کہ مجھے بتانا تھا، سمجھانا تھا، ہیلہ اختیار کرنا تھا، لیکن میرے پاس شاید ان کو سمجھانے کا جو ہیلہ ہے وہ ہیلہ اتنا نہیں تھا جس سے میں ان کے دلوں کو متاثر کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول، اے اللہ کمی ان کی نہیں ہے، کمی میری ہے کہ میں ان کو سمجھا نہیں سکتا۔
پھر اگلا جو جملہ ہے وہ تو بہت ہی اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو نیچے جھکا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار سامنے والوں نے جو بات قبول نہیں کی شاید اس وجہ سے قبول نہیں کی کہ میں ہلکا آدمی ہوں, میں چھوٹا آدمی ہوں, میرے چھوٹے پن کی وجہ سے شاید انہوں نے بات قبول نہیں کی. حالانکہ انا سید ولد آدم ولا فخر, اللہ کے رسول سے بڑھ کر شان کس کی ہے, رسول اللہ سے بڑھ کر رتبہ اور مقام کس کا ہے, آپ سے بڑا کون ہے یہ اس پوری کائنات میں. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ, لوگوں نے میری بات شاید اس لیے قبول نہیں کی کہ مجھے ہلکا سمجھا, معمولی سمجھا, چھوٹا سمجھا. اس طرح اللہ کے رسول جب اپنے آپ کو جھکا چکے, ایسے اپنے آپ کو جھکا دیا, تو پھر اللہ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا. 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس, پھر سدرۃ المنتہا سے آگے صریف الاقلام, اور وہاں سے اللہ کے پاس, اور اللہ بھی 3 دفعہ کہہ رہے ہیں یا حبیب ادن منی, یا حبیب ادن منی. تو چھوٹا بننا, اس محنت میں اپنے آپ کو چھوٹا بنانا, یہ بہت بڑی بات ہے. کہ چھوٹے بن کے چلیں گے اللہ تعالیٰ نوازیں گے, اللہ آگے بڑھائیں گے. چھوٹے بن کے رہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو سب کا پیار ملتا ہے. ایک چھوٹے بچے کو آپ لے کے کھڑے ہو جاؤ, ماشاءاللہ ہر آدمی اسے پیار کرے گا, ہر آدمی اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا, اس کے گال پر ہاتھ پھیرے گا, ہر ایک اس کے اوپر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا. کہ چھوٹوں سے سب کو محبت ہوتی ہے, چھوٹوں سے سب کو محبت ہوتی ہے. تو ہر آدمی اس کے سر پر گال پر ہاتھ پھیر کر جا رہا ہے, کسی بڑے کے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھو, جو بڑا ہے اس کے سر پر ہاتھ پھیریں گے برداشت کرے گا, چھوٹا برداشت بھی کر لیتا ہے. اسی برداشت کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. کہ چھوٹے بنیں گے تو محبت ملے گی, چھوٹے بنیں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آگے بڑھا دیں گے, آگے بڑھا دیں گے. حضرت جمعہ یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے, فجر کی نماز کے بعد بیان ہو رہا تھا. تو ایک بچہ ہے, وہ بالکل مجلس کے کونے میں تھا. اس نے سوچا کہ مجھے حضرت کے قریب جانا چاہیے, گھر کا بچہ ہوگا یا کوئی اور ہوگا. تو اس نے کہا حضرت کے پاس جانا چاہیے. تو اس نے لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے جب وہ راستہ بنا کے آگے بڑھ رہا تھا تو لوگ بھی اس کو دیکھتے تھے, حضرت بھی اس کو دیکھ رہے تھے, بیان بھی چل رہا تھا, بچہ بھی آ رہا تھا آہستہ آہستہ. وہ لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے آیا اور حضرت کی کرسی کے پاس پہنچ کر کرسی کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا. تو جب وہ نیچے نزدیک تک آ گیا اور سامنے آ کے کرسی کے نیچے بیٹھ گیا تو سب نے دیکھ لیا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, جو چھوٹا ہوگا وہ دور بھی رہے گا تو نزدیک آ جائے گا, وہ پیچھے بھی ہوگا تو آگے بڑھ جائے گا. کہ چھوٹا رہے گا تو پیچھے بھی ہو تو پھر وہ آگے بڑھ جائے گا. کہ وہ چھوٹا تھا اس لیے لوگوں نے دیکھا, جب ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا چھوٹا بچہ ہے, راستہ دے دیا. وہی بڑا آدمی راستہ بنانے کی کوشش کرے تو لوگ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, کہاں جا رہے ہیں, اس کو بٹھا دیتے ہیں, آگے راستہ نہیں دیتے. کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پیچھے بھی رہ جائے تو لوگ اس کو آگے بڑھ دیتے ہیں, اس کو راستہ مل جاتا ہے, یہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے. فرمایا ایسے ہی جو چھوٹا ہوگا اس کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ چھوٹا ہر ایک غلطی کرتا ہے, بڑے بھی غلطی کرتے ہیں, چھوٹے بھی غلطی کرتے ہیں. یہ چھوٹا بڑی غلطی کرے تو بھی چھوٹی ہوتی ہے, چھوٹے کی بڑی غلطی بھی چھوٹی ہوتی ہے, اور بڑے کی چھوٹی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹا بڑی سے بڑی غلطی کر دے تو بھی لوگ کیا کریں گے, بھائی چھوٹا ہے چھوڑو اس کو, معاف کرو, رہنے دو, چھوڑو اس کو, کیا پکڑ کر رہے ہیں. تو چھوٹا بڑی غلطی کرے تو بھی معاف ہو جاتی ہے, اور بڑا چھوٹی غلطی کرے تو بھی پکڑ ہو جاتی ہے. تو چھوٹا بچہ ہے, مسجد میں پیشاب کر دیا. مسجد میں پیشاب کرنا کوئی چھوٹی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. لیکن جب چھوٹے بچے نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو اب لوگ کہیں گے بھائی چھوٹا بچہ ہے, چھوڑو, معاف کرو, اس کی کیا پکڑ دھکڑ کر رہے ہو, اٹھاؤ, صاف کرو, یہ بچے کو چھوڑو. وہی بڑا آدمی مسجد کی کھڑکی سے کھڑے ہو کر تھوکے گا تو بھی لوگ کہیں گے اتنا بڑا ہو گیا, سمجھدار نہیں, تھوکنا کیسا یہ بھی نہیں معلوم. تو اللہ کی شان ہے کہ جو چھوٹے بن کے چلیں گے, غلطیاں ان سے بھی ہوں گی لیکن غلطیوں پر پکڑ نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ معاف کریں گے, اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں گے.
غلطیاں دوسروں کی نظر آتی ہیں. آدمی دوسروں کی غلطیوں کو دیکھتا ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں جی. علماء نے فرمایا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن مرآت المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی غلطی مجھے نظر آ رہی ہے, تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غلطی تمہیں اس میں نظر آ رہی ہے وہ غلطی اس کی نہیں ہے, وہ غلطی تمہاری ہے. کہ آئینے میں تمہارا چہرہ دکھائی دیتا ہے, دوسرے کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا. کہ آئینے میں تمہیں نظر جو آ رہا ہے وہ سامنے والا غلطی کرتا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے, تو وہ غلطی اس کی نہیں ہے, وہ غلطی تمہاری ہے, وہ کوتاہی تمہاری ہے. کہ اس کو اپنی کوتاہی سمجھو, یہ تمہاری غلطی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن ہے اور مومن تمہارے لیے آئینے کی طرح سے ہے, تو اس میں جو نظر آ رہا ہے وہ تمہاری اپنی غلطی ہے. ایک آدمی آئینے کے سامنے جا کے کھڑا, اسے کچھ آئینے میں نظر آیا جی کہ چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے, تو اس نے کپڑا لے کر آئینہ پوچھ دیا. آئینہ پوچھ کے پھر سامنے کھڑے ہو کے دیکھے تو اب صاف ہو جائے گا. وہ جو کمی نظر آئی وہ تو باقی رہے گی, اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اپنا چہرہ نہیں پوچھے گا. تو یہ کہتے ہیں عمر بھر یہی جی بھول کرتے رہے, عمر بھر یہی بھول کرتے رہے, دھول جی چہرے پہ تھی آئینہ پوچھتے رہے. عمر بھر یہی بھول کرتے رہے جی دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ پوچھتے رہے. تو آئینہ پوچھتے رہیں گے تو صاف نہیں ہوگا, اپنے آپ کو پوچھنا پڑے. تو آئینہ جو ہے وہ ہمیں اپنا چہرہ دکھاتا ہے, دوسرے کا چہرہ نہیں دکھاتا. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پرانے زمانے میں آئینہ اتنا آسانی سے نہیں ملتا تھا. آج کل آئینہ ہر جگہ مل جاتا ہے, جہاں دیکھو مرر نظر آ جاتا ہے, مل جاتا ہے. پرانے زمانے میں آئینہ آسانی سے نہیں ملتا تھا. بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس آئینہ ہوتا تھا, عام لوگ آئینہ زندگی بھر میں دیکھے نہیں ہوتے تھے. ایک مزدور قسم کا آدمی تھا, وہ راستے میں نکلا, کہیں جا رہا تھا, تو اسے ایک آئینے کا ٹکڑا مل گیا. تو اس نے آئینے کا ٹکڑا اٹھا کے دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا, اس نے باپ کا چہرہ دیکھا تھا. تو باپ کا چہرہ اس کے سامنے تھا, تو اس نے آئینہ دیکھا تو اسے سمجھ میں آیا کہ یہ باپ کی تصویر ہے. اسے سمجھا یہ ابا کی فوٹو ہے. یہ کیا ہے؟ ابا کی فوٹو ہے. وہ خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ میرے ابا کی تصویر مل گئی. وہ بوسہ دے کر پیار کر کے اپنے پاس لے جا کے رکھ لیا. اب روزانہ اس کا معمول بن گیا. گھر سے جب باہر نکلتا تھا تو گھر سے بیوی کو بول کے نکلتا, جا رہا ہوں یہ کہہ کر. پہلے تو اب نکل جاتا تھا, اب کیا کرتا, اب بیوی کو کہتا جا رہا ہوں, پھر الماری کے پاس جاتا, وہ آئینہ نکال کر باپ کی فوٹو دے کے پیار کر کے رکھ کے جاتا. معمول بن گیا اس میں. تو بیوی نے دیکھا کہ سرکار بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. ارے یہ تو پہلے سلام کر کے سیدھے چلے جاتے تھے, اب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اب پھر اندر جاتے ہیں. پھر جو ہے ایک بار چھپ کے دیکھا تو اندر سے کچھ نکال کے پیار کر کے رکھ رہا ہے. تو بیوی نے سوچا آخر کس کو پیار کر رہا ہے. تو بیوی شوہر نکلا تو بیوی نے جا کے دیکھا, اس نے زندگی میں کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا. تو اس نے جا کے دیکھا تو بالکل کالی کلوٹی نظر آ رہی ہے. اس کو غصہ آ گیا, اچھا اس کو روزانہ پیار کر رہا ہے. تو جس نے آئینہ نہیں دیکھا ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو جائے کہ یہ کسی اور کی تصویر ہے, کسی اور کا ہے. لیکن ہم نے تو آئینہ دیکھا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ آئینے میں دوسرے کا چہرہ نہیں ہمارا چہرہ نظر آتا ہے. کہ یہ محنت جو ہے وہ دوسروں کے عیب اور کمیوں کو دیکھنے کی محنت نہیں ہے, بلکہ دوسروں کی کمیوں کو اپنی کمیاں سمجھنا ہے. کہ میں جب اپنی کمی سمجھوں گا کہ میں عیبوں سے بھرا ہوا ہوں, میں خطاؤں سے بھرا ہوا ہوں, میں غلطیوں سے بھرا ہوا ہوں. آدمی جب اپنے آپ کو اپنی کمیوں کی طرف نظر رکھے گا تو پھر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلنا اس کے لیے آسان ہے. یہ محنت یہ چاہتی ہے کہ تواضع کے ساتھ میں چلو. جب تواضع کے ساتھ میں چلو گے تو انشاءاللہ
جی آخری دم تک چلتے رہو گے، مرتے دم تک چلتے رہنا ہے. یہ اس محنت میں آخری دم تک، مرتے دم تک چلنا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لو وضعتم الصمصامۃ علی ہاہنا، اگر میری گردن پر تم جی تلوار رکھ دو اور رکھ کر مجھے بس ایک لمحے کی فرصت ہے تمہارے تلوار کے چلانے اور میری گردن کے کٹنے میں بس سیکنڈز کا فرق ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس لمحے میں بھی مجھے اللہ کے رسول کی کوئی بات سنانے کا موقع مل جائے تو میں رسول اللہ کی حدیث سنا کر دنیا سے چلا جاؤں. یہ مرتے دم تک چلنے کی محنت ہے، اور چلتے رہنے کے لیے، تبلیغ کی اس محنت میں چلتے رہنے کے لیے قربانی کا تیل تبلیغ کی گاڑی میں ڈالتے رہنا پڑے گا. کیا کرنا ہوگا جی؟ اس تبلیغ کی گاڑی میں قربانی کا تیل ڈالتے رہو گے تو قربانی کا تیل ڈالتے رہیں گے تو انشاءاللہ گاڑی چلتی رہے گی. اور اگر قربانی کا تیل ڈالنا بند کیا تو پتہ نہیں کب راستے میں کھڑ جائے. اور اگر چلتی ہوئی گاڑی رکے گی جی، چلتی ہوئی گاڑی رکے گی تو وہ بیچ راستے میں رکے گی، اور چلتی ہوئی گاڑی بیچ راستے میں رکے گی تو صرف اب ایک گاڑی نہیں رکے گی جی، پیچھے بہت ساری گاڑیاں رک جائیں گی. چلتی ہوئی گاڑی رکے گی تو وہ اکیلی نہیں رکے گی، کیا ہوگا؟ بہت سارے پیچھے گاڑیوں کو روک دے گی کہ چلتے چلتے اچانک، تبلیغ میں چلتے چلتے اچانک رک گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ پیچھے چلنے والے کتنے رک جائیں. تو اس لیے ہمیشہ اپنی اس محنت کی تبلیغ کی گاڑی میں تیل قربانی کا ڈالتے رہنا تاکہ گاڑی آگے بڑھتے رہے. اس میں غفلت نہیں کرنا کہ تبلیغ کی محنت میں قربانی نہ پڑے گی تو پھر گاڑی رک جائے گی. اور اگر گاڑی رک گئی تو عام طور سے دستور کیا ہے؟ عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے بیٹھ کے ہارن بجاتے ہیں. سامنے والی گاڑی نکل جائے تو پیچھے بیٹھ کے لوگ ہارن بجاتے ہیں. تو ایسے ہی سامنے کوئی گاڑی رک جائے تو ہمارے ساتھی بھی ہارن بجانے کے عادی بن گئے ہیں کہ امیر صاحب کے 3 دن نہیں لگ رہے ہیں، امیر صاحب کا چلہ لگ کر 2 سال ہو گیا، امیر صاحب کا جو ہے مسجد وار جماعت میں حاضری نہیں ہو رہی ہے. یہ پیچھے بیٹھ کے ہارن بجانے سے آگے کی گاڑی نہیں چلے گی. کبھی کبھی حالات کی وجہ سے گاڑی رک جاتی ہے تو ہم پیچھے بیٹھ کے ہارن بجائیں تو اس سے نہیں چلے گا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ نیچے اتر کے دیکھنا پڑے گا کہ امیر صاحب کی گاڑی کیوں رک گئی. کبھی تیل ختم ہو گیا، کبھی جو ہے پنچر ہو گئی، کبھی انجن میں کچھ آ گیا، تو اب ذرا سا کام کر کے تھوڑا سا دھکا دینا پڑے گا، اور دھکا دیں گے تو وہ بھی چلے گی، ہماری بھی گاڑی چلے گی. تو صرف پیچھے بیٹھ کے ہارن بجانے سے کام نہیں چلے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پیچھے بیٹھ کے صرف ہارن بجاتے رہتے ہیں. نہیں، دیکھنا ہوگا کہ حالات آ گئے، ساتھی پر حالات آ گئے. ہمارے ساتھ چلنے والا ساتھی اب حالات میں شکار ہو کر کام سے رک گیا، تو اب ہم صرف بولتے رہیں کہ نہیں لگا رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، تو نہیں لگا رہا ہے، نہیں آ رہا ہے سے نہیں ہوگا، بلکہ قریب جا کر معلوم کرنا پڑے گا کہ کیا حالات ہیں جس میں گر گیا. اب ان حالات سے باہر نکالنا ہوگا. تو تبلیغ کی محنت میں قربانی لگانی ہے کہ یہ محنت قربانی چاہتی ہے، اور جتنی قربانی دیں گے اتنے آگے بڑھیں. صحابہ نے قربانی دی، ماشاءاللہ صحابہ آگے بڑھے. یہ صحابہ میں سب سے زیادہ قربانی دینے والے حضرت ابوبکر تھے. حضرت ابوبکر پہلے دن ایمان قبول کرنے والے، پہلے دن سے جان مال لگانے والے، پہلے دن سے آگے بڑھنے والے، ماشاءاللہ لگاتے گئے، آگے بڑھتے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا دیر سے ایمان قبول کیا. پہلے دن ہی ذرا دیر سے بہت سارے صحابہ ایمان قبول کر چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بہت سارے صحابہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو ذر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ بہت سارے صحابہ ایمان قبول کر چکے تھے. حضرت عمر 2-4 سال کے بعد ایمان قبول کیا. لیکن ماشاءاللہ اللہ کی شان کے حضرت عمر کی گاڑی کی اسپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ ماشاءاللہ حضرت عمر کی گاڑی نے سب کو اوورٹیک کر لیا. حضرت ابو ذر کو، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، حضرت یہاں تک کہ علی کو، حضرت عثمان کو بھی اوورٹیک کر کے آگے نکل گئے. اب سامنے صرف ایک گاڑی ہے، اور وہ کون سی؟ حضرت ابوبکر کی رضی اللہ عنہ.
حضرت عمر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ابو بکر سے بھی آگے نکل جائیں، ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں لیکن وہ تو بہت آگے جا رہے ہیں، موقع نہیں ملا۔ تبوک کا موقع آیا تو حضرت عمر نے سوچا کہ اب موقع ہے آگے نکلنے کا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گاڑی سلو ہوئی ہے، تو جب حضرت ابو بکر کی گاڑی سلو ہوئی تو ذرا سا میں طاقت لگاؤں گا، زور لگاؤں گا تو گاڑی آگے نکل جائے گی۔ یا حضرت ابو بکر لگاتے 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 خالی ہو چکے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی وسعت و فراخی دے دی تھی۔ حضرت عمر نے سوچا کہ اس مرتبہ تبوک میں میں لگاؤں گا تو انشاءاللہ حضرت ابو بکر سے بھی آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت ابو بکر تو لگاتے لگاتے خالی ہو چکے ہیں، پورا بھی لائیں گے تو جتنا میں لاؤں گا اتنا تو نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر بھی گئے، حضرت عمر بھی گئے۔ حضرت ابو بکر کے پاس بچا کچھ نہیں تھا، جو تھا وہ ایک چھوٹی سی تھیلی میں ڈال کر، چھوٹی سی بیگ میں ڈال کے، بدن پر جو کپڑے تھے وہ بھی کپڑے نکال کے ڈال دیے، کاٹ لپیٹ لیا، ببول کے کانٹے لگا لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا لے کے آئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ بڑا تھیلا لے کے آئے۔ اب حضرت عمر اس انتظار میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھیں گے کہ کتنا لائے ہو، اللہ کے رسول یہ پوچھیں گے کتنا لائے ہو، تو حضرت ابو بکر دکھائیں گے اتنا سا لایا ہوں، اور میں دکھاؤں گا ماشاءاللہ میں اتنا بڑا لے کے آیا ہوں، تو گویا یہ موقع ہے آگے بڑھ جانے کا۔ اللہ کے رسول باہر نکلے اور آپ پوچھنا چاہتے تھے کتنا لائے ہو، لیکن آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ رسول اللہ آج یہ نہیں پوچھنا ہے کہ کتنا لائے ہو، آج یہ پوچھنا ہے کہ گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو۔ آج یہ پوچھنا ہے کہ گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سوال سنتے ہی ہوا نکل گئی، کہ حضرت ابو بکر تو سب کچھ لے کے آئے تھے، فرمایا بدن کے کپڑے بھی رسول اللہ لے کے آیا ہوں، ببول کے کانٹے لگا لیے، کاٹ پہن لیا، کچھ نہیں بچا ہے، صرف اللہ رسول کا نام گھر میں بچا ہے، اس کے علاوہ کچھ گھر میں نہیں بچا، سب کچھ لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ آدھا لے کے آیا ہوں اور آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر جو آگے نکلے تو عمر بھی حضرت ابو بکر کو نہیں پکڑ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ اگر ابو بکر زندگی کی ایک رات اور ایک دن دے دیں تو عمر اپنی پوری زندگی کی نیکی دینے تیار ہیں۔ کہ حضرت ابو بکر عمر سے اتنا آگے بڑھ گئے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ زندگی کی ایک رات دے دیں، ہجرت والی رات ہے، جس رات اللہ کے رسول کے ساتھ میں غار ثور میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ ایک رات دے دیں، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دن پوری امت بکھر رہی تھی، تو اس بکھرتی امت کو میں تلوار ہاتھ میں لے کر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اللہ کے رسول تو حضرت موسیٰ کی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آنے والے ہیں، جو یہ کہے کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اس کی گردن مار دوں گا۔ اور حضرت ابو بکر آئے اور حضرت ابو بکر نے آ کر اس بکھری امت کو سنبھال لیا۔ حضرت ابو بکر نے نصیحت فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سنو اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو حضرت محمد تو چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ تو حضرت ابو بکر نے پوری امت کو جو سنبھال لیا، وہ دن میرے پاس بھی تھا، چانس میرے پاس بھی تھا، لیکن میں نے ہاتھ سے گوا لیا۔ حضرت ابو بکر وہ چانس لے گئے تو وہ ایک رات اور ایک دن دے دیں تو عمر پوری زندگی دینے تیار ہے۔ تو اتنا آگے بڑھ گئے حضرت ابو بکر، عمر نہیں پکڑ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ آدھی جان آدھا مال، آدھی جان آدھا مال۔ اور مدینے کے عام صحابہ کا دستور یہ تھا کہ مدینے کے عام صحابہ یہ 1/3 جان مال اللہ کے دین کے لیے لگاتے تھے، 1/3۔
ایک تہائی جان مال یہ اللہ کے دین کے لیے لگاتے تھے۔ تو ہمارے بڑے بزرگ حضرات ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ نیتیں کریں کہ انشاءاللہ کم از کم ایک تہائی پر تو اپنے آپ کو لائیں انشاءاللہ۔ یہ ایک تہائی ہمارا اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگے کہ یہ محنت کی قدردانی ہے۔ یہ جو محنت اللہ نے مجھے اور آپ کو بطور نعمت بھی دی، بطور امانت بھی دی ہے، اس محنت کی قدر، اس محنت کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی قدردانی کی جائے، اور اس کی قدردانی قربانی لگا کر ہی ہوگی، جان بچا کر نہیں ہوگی۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ دعوت کی یہ محنت، دعوت کی یہ محنت جو ہے وہ دوست کش دشمن نواز ہے، کہ اپنے ساتھیوں کو لگانا، ہر ایک سے کہو کہ جان مال لگاؤ، کھپاؤ، قربان کرو، دنیا قربان کرو، لگاؤ۔ یہ دوست کش دشمن نواز ہے، یہ دشمنوں کو تو نوازا جائے گا اور دوستوں کو قربانی کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔ کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر سے 3 بڑے بڑے کافر نکلے تو ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو، حضرت عقیل کو، 3 کو آگے بڑھایا تھا کہ تم جاؤ۔ حضرت حمزہ چچا، حضرت علی داماد اور یہ چچیرے بھائی، ان کو تینوں کو آگے بڑھایا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دوست کش، یہ دوستوں کو قربانی پر لگانے اور یہ دشمنوں کو نوازنے والی محنت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جان مال بچانا نہیں ہے بلکہ ہمارا جان مال لگانا ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو لگاتے ہی آ رہے ہیں، آپ کے بڑے لگاتے آ رہے ہیں اور اللہ نے دکھایا ہے، آپ کی اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، اللہ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان برکتوں کا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں لگا کے کوئی اجڑتا نہیں ہے، جتنا لگاتا ہے اللہ اتنا نوازتے ہیں۔ یہ تو دوسری جگہ پر سمجھانا پڑتا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ کا اپنی آنکھوں سے دیکھا حال ہے، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے لگایا جائے تو اللہ تعالیٰ اجاڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور نوازتے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ میں ہمیں نیت کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا جان مال لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کون کون لگائیں گے بھائی؟ کم از کم 1/3 پر آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ 1/3 پر ہمیں اپنے آپ کو لانا ہے۔ کون کون 1/3 کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ذرا دل میں نیت کر کے ہاتھ اٹھاؤ، ہمت کرو انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ نقد چلنے والے، اس اجتماع سے نقد چلنے والے کوئی ہوں تو ذرا کھڑے ہو جائیں۔